اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ عم نوالہ کی حمد و ثنا حضور نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ صلاۃ السلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام معزز حاضرین و سامعین، آپ احباب کے سامنے میں نے قرآن مجید فرقان حمید کے 21ویں پارے میں سے 17ویں رکوع کی ایک آیت مقدسہ کے جز کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی کا مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق ہے اور آپ کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ صاحب تفسیر روح البیان اس آیت کریمہ کے تحت لکھتے ہیں کہ جب حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو غزوہ تبوک کے لیے جانے کا حکم فرمایا تو کچھ لوگوں نے عرض کیا، نشاوروا آباءنا و امہاتنا، ہم اپنے والدین سے مشورہ کر لیں۔ جب انہوں نے جنگ پر جانے کے لیے والدین سے مشورہ کرنے کے لیے عرض کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، جس میں انہیں بتا دیا گیا کہ تمہاری جانوں پر تمہارے والدین بلکہ تمہارا اپنا حق نہیں جتنا نبی کو تمہاری جانوں پر اختیار ہے۔ تو جب نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہو جائے تو پھر مومن کو یہ اختیار نہیں کہ وہ حکم نبی کی تعمیل کے لیے کسی دوسرے سے مشورہ کرے۔ جب محسن کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کام کرنے کا اپنے غلام کو حکم دے دیں تو حق غلامی یہ ہے کہ اسے بلا چون و چراں دل کی گہرائیوں سے تسلیم کر لیا جائے۔ قرآن حکیم میں ارشاد خداوندی ہے، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ نہ کسی مومن مرد کو یہ حق پہنچتا ہے اور نہ ہی کسی مومنہ عورت کو کہ جب خدا اور اس کا رسول انہیں کوئی امر مقرر کر دیں تو وہ اس کام میں اپنا بھی کوئی اختیار سمجھیں، اور جو نافرمانی کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی تو وہ کھلی گمراہی میں مبتلا ہو گیا۔ عارف رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے نبی کے غلام، اگر تو جائیداد خریدنا چاہے تو عقل سے مشورہ کر لے، اگر مکان خریدنا چاہے تو عقل سے پوچھ لے، اگر زمین خریدنا ہو تو عقل سے مشورہ کر لے، اور اگر کوئی مال خریدنا ہو تو عقل سے پوچھ لے، مگر جب کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی باری آ جائے تو عقل سے مشورہ نہ کر۔ یاد رکھ تو پیر رومی کا کہا، عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ، کہ یہاں عقل کی بات ہی نہیں ہے، بس جو حکم ہو جائے پھر اس کے سامنے اپنے سر کو جھکا دے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اس حقیقت کا صراحتاً اعلان فرما دیا کہ تمہارے والد کو بھی تم پر اتنا حق نہیں جتنا تم پر تمہارے نبی کا ہے، اور نبی کی تمام ازواج مطہرات تمہاری مائیں ہیں۔ حضور کی جتنی بھی ازواج ہیں، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، وہ تمہاری مائیں ہیں۔ پیارے آقا علیہ السلام کی 11 ازواج مطہرات ہیں۔ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا،
حضرت حفصہ بنت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ام حبیبہ بنت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ام سلمہ بنت ابو امیہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت صفیہ بنت حی رضی اللہ تعالی عنہا، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ سامعین کرام، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات ہماری مائیں ہیں، ہم سب کے خادم اور غلام ہیں، ان کے قدموں کی خاک کا احترام ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے۔ ان سے عقیدت رکھنا خداوند قدوس کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت کے لیے چن لیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی تمام ازواج مطہرات کے ساتھ شفقت و محبت فرماتے تھے، سب کے حقوق کی پاسداری کرتے تھے۔ رفاقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے بارگاہ خداوندی میں انہیں عظیم مقام حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت نے انہیں جہاں بھر کی عورتوں میں بے مثل و بے مثال بنا دیا۔ محبوب کبریاء علیہ التحیۃ والثناء کی بارگاہ میں سب ازواج کو عظمت حاصل تھی، مگر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک انفرادی مقام حاصل ہے، جن کا وصال 17 رمضان المبارک کو ہے۔ وہ انفرادی مقام کیا ہے؟ بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے، سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں عرض کیا، ای الناس احب الیک؟ قال عائشہ، قلت من الرجال؟ قال ابوہا، آپ کو تمام لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ فرمایا عائشہ۔ میں نے عرض کیا مردوں میں کون؟ فرمایا ان کا باپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ سامعین محترم، جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرے، اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے یحببکم اللہ، کہ اللہ تم سے محبت کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والا محبوب بن جاتا ہے، تو جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت فرمائے، پھر اس کی بارگاہ خداوندی میں، اس کو بارگاہ خداوندی میں کیا مقام حاصل ہوگا۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، محبوب ہے اللہ کو جو نبی کا گدا ہے، محبوب ہے اللہ کو جو نبی کا گدا ہے، محبوب جسے پیار کرے شان اس کی علا ہے۔ نبی کا گدا اللہ کو محبوب ہے، اور پھر جس سے مصطفیٰ کریم علیہ السلام محبت کریں اس کا کیا مقام اور مرتبہ ہے۔ اب ان لوگوں کو اپنی عاقبت کے متعلق سوچنا چاہیے جو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ بغض و عناد رکھتے ہیں، کیا وہ بارگاہ خداوندی میں مقبول ہو سکتے ہیں؟ شاعر نے اس مقام پر کیا خوب کہا ہے، اے ام المومنین دشمن تیرا دنیا میں
گرفتار بلا ہے دشمن تیرا دنیا میں، گرفتار بلا ہے دشمن تیرا دنیا میں، گرفتار بلا ہے دل مردہ عقل خوردہ، لباس اس کا سیاہ ہے۔ ذرا پیار سے بولیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقدس ارشاد ہے کہ جنت تمہاری ماؤں کے قدموں میں ہے، الجنت تحت اقدام الامہات، اللہ نے جنت کو ماؤں کے قدموں تلے رکھا ہے، یعنی ماں کی خدمت و محبت اور اطاعت کا صلہ جنت ہے۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غور فرمائیں، ماں کے قدموں تلے جنت ہے، یہ فرمان مطلق ہے، یہ نہیں فرمایا کہ اگر ماں نماز ادا کرتی ہوگی تو پھر اس کے قدموں تلے جنت ہوگی، اگر اس نے حج کیا ہوگا تو پھر اس کے قدموں تلے جنت ہوگی، یہ نہیں فرمایا کہ اگر اس نے روزے رکھے ہوں گے تو پھر اس کے قدموں تلے جنت ہوگی، بلکہ فرمان غیر مشروط ہے، یعنی خدا نہ کرے ماں بے نماز بھی ہو، بے روزہ بھی ہو، بے عمل ہو، بچہ اگر اس کی اولاد اگر خدا اور رسول کے حکم کے مطابق ماں کی خدمت کرے گا تو وہ اس کے لیے حصول جنت کا ذریعہ اور سبب بن سکتی ہے۔ ایک شخص اپنی بے نماز ماں کی خدمت کرے، بے نماز ماں کی خدمت کرے تو اسے جنت ملتی ہے، تو غور کرو جو ساری مومنوں کی ماں ہے اور جس کے گھر میں نماز آئی، روزہ آیا، حج آیا، زکوٰۃ آئی، جس کی بارگاہ میں جبریل علیہ السلام سلام پیش کرے، اور جو محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ام المومنین ہے، جبریل علیہ السلام نے جس کی صورت کا نقشہ سبز رنگ کے ریشم کے ٹکڑے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر کے عرض کیا، هذه زوجتک فی الدنیا والآخرہ، یہ دنیا اور آخرت میں آپ کی بیوی ہے، جس کا باپ صدیقوں کا امام، جس کے سر کا تاج نبیوں کا امام، طاہر باپ کی طاہرہ بیٹی، طیب باپ کی طیبہ بیٹی، زاہد باپ کی زاہدہ بیٹی، ساجد باپ کی ساجدہ بیٹی، عالم باپ کی عالمہ بیٹی، معلم باپ کی معلمہ بیٹی، مفسر باپ کی مفسرہ بیٹی، محدث باپ کی محدثہ بیٹی، عتیق باپ کی عتیقہ بیٹی، صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی۔ تو ان کی عظمت اور شان کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ وہ صدیقہ ہے، عتیقہ ہے، رفیقہ ہے نبی کی، جھکتی ہے در اس کے جبیں ہر غوث و ولی کی۔ کون؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، کہ جب سیدنا یوسف علیہ السلام پر تہمت لگی تو ایک بچے نے گواہی دی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے شیر خوارگی کے زمانے میں اپنی ماں کی عفت و عصمت کی گواہی دی، مگر جب صدیقہ کائنات ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگی تو اللہ تعالیٰ نے خود اس کی گواہی دی اور قرآن کریم کی سورہ نور نازل فرمائی، پوری سورت نازل فرمائی کہ اے میرے محبوب، تیری زوجہ پر تہمت لگی ہے تو اس کی گواہی ہم خود دیں گے۔ کون؟ عائشہ، جس کے حجرے کی زمین عرش اعلیٰ سے بھی افضل ہے، جس کے حجرے کا مکین سرور دنیا و دی ہے، یوں عرش سے اعلیٰ اس کی زمین ہے۔ کون؟ عائشہ،
جس کے بستر پر نبی کریم جلوہ فرما ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا قرآن نازل ہوتا ہے۔ ام المومنین کو اللہ نے بڑی عظمت اور بڑی شان سے نوازا ہے، بڑے مقام سے نوازا ہے۔ قربان جاؤں شان ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا اور آخرت میں رفیقہ ہیں، جو خود چکی چلا کر آٹا تیار کرتی اور پھر اپنے ہاتھ سے گون کر روٹی پکاتی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لباس شریف کو دھونے کا شرف جنہیں حاصل ہوا، جو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بستر بچھاتی، رات کو تہجد کی نماز آپ کی معیت میں ادا کرتی، واللیل والی زلفوں میں کنگھی کرنے کا جسے شرف حاصل ہوا۔ محبت سے بولیں سبحان اللہ، پیار سے بولیں۔ جسے جسم معطر پر عطر لگانے کی سعادت نصیب ہوئی، ہمارے آقا و مولا کا وصال با کمال جس کی مقدس گود میں ہوا، اور جس کے حجرہ اقدس میں کونین کے والی کا مزار بنا۔ کسی کو ناز ہے کہ اس کے گھر میں مال و دولت ہے، کسی کو ناز ہے کہ اس کے گھر میں سیم و زر ہے، کسی کو ناز ہے کہ اس کے گھر میں علم و ہنر ہے، کسی کو ناز ہے کہ اس کے گھر میں صداقت ہے، کسی کو ناز ہے کہ اس کے گھر میں عدالت ہے، کسی کے گھر میں سخاوت ہے، کسی کے گھر میں شجاعت ہے، کسی کے گھر میں امامت ہے، کسی کے گھر میں سیادت ہے، کسی کے گھر میں دیانت ہے، کسی کے گھر میں ریادت ہے، کسی کے گھر میں شہادت ہے، کسی کو ناز ہے کہ اس کے گھر میں بادشاہت اور سروری ہے۔ اے ام المومنین، تیری عظمت اور رفعت پہ قربان جاؤں، تیرے حجرے میں دو عالم کے تاجدار کی جلوہ گری ہے، تیرے حجرے کا مقیم وارث عرش بری ہے، تیرے حجرے کا مالک امام الانبیاء و سید المرسلین ہے۔ فرشتے تیرے گھر کی چوکٹ پر حاضری دیتے ہیں، ابو بکر و عمر اس گھر میں نبی کے قدموں میں لیٹے ہیں، عرش والے تیرے حجرے کے مقیم کو سلام کہتے ہیں، کائنات میں بسنے والے مسلمان اس گھر کی زیارت کے لیے بے تاب ہیں۔ خوش بخت ہیں وہ لوگ جو ام المومنین کا احترام کر کے گنبد خضرا کی مکین کی روح پرفتوح کو راضی کرتے ہیں۔ آؤ ہم سب مل کر خداوند کریم کی بارگاہ عالیہ میں دعا کریں کہ اے اللہ، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی ازواج مطہرات، آل پاک اور اصحاب پاک کی عقیدت و محبت نصیب فرما۔ آمین ثم آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔